آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قلنا يا رسول الله من قرابتكم وجبت علينا مودته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وأولادهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ آل محمد ہے کہ پوشاکے پہ جن کے یہ آل محمد ہے کہ پوشاکے پہ جن کے پیون تو مل جاتے ہیں دبا نہیں ملتا. سامعین محترم، یہ اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور پھر اس پروگرام میں ہمارے بزرگ ہمارے بڑے شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو یہ کاغذ جو میرے پاس ہاتھ میں ہے، یہ اس میں نے یہ چند 7-8 باتیں لکھی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی سید ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں آخر تک اپنی تبلیغ کا ایک نظام بنائیں گے اور اسی 10 یا 5 نکات پر بہت ساری کامیابی شاید رہ گئی بھی، اس پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی گزارنے کی اور آل محمد سے عقیدت رکھنے والوں کو اس طرف لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں خود ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے ممبر پر بیٹھایا ہے. یہ بہت بڑا ممبر ہے، یہ ممبر رسول ہے، ممبر رسول ہے. یہاں بیٹھنا میں سمجھتا ہوں نہ مجھے ٹھیک طرح اردو آتی ہے نہ مجھے ٹھیک طرح الفاظ آتے ہیں، لیکن میں نے ایک بات سمجھی ہے اس میں کہ اس ممبر تک پہنچنا میرے دل میں ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں جہاں تک میری آواز پہنچتی رہے، جہاں کائنات کے جس کونے میں بھی سید ہو، آل محمد ہو، اولاد علی ہو، اولاد رسول ہو، وہاں پہنچ کر ان کا آپس میں اتحاد اور اتفاق اور ان کا آپس میں محبت اور عقیدت کی بات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. سامعین محترم، جس انداز سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، یہ سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ، اس کے متعلق تو بہت ساری باتیں حضرت فرمائیں گے شاہ صاحب، لیکن میں 1-2 باتیں کروں گا. وہ یہ ہے کہ سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق جس کے اندر پیغمبر پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اس حدیث کا مقصد سمجھنے کے لیے اس حدیث کا اصل بنیادی کہ کس وقت کس لیے نبی نے فرمایا، اور اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے اس کائنات کو کیا بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین نے خود فرمایا کہ میرا جنگ یزید سے نہیں بلکہ میرا جنگ ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزیدی ہو. اور پھر سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کارنامہ آپ کو بتاؤں گا جو فاتح ہزارہ کہلاتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ترک خواجہ کے نام سے یہاں پر ایک حاکم تھا، وہ سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہوتا کیا حتیٰ کہ یزیدیت کی بنیاد رکھنا چاہا اور حضور علیہ السلام کے وہ تعلیمات ان کو دبانا چاہا اور پھر خاص طور پر فسق و فجور کو پھیلانا چاہا. جس طرح اس وقت کا یزید نے حضور علیہ السلام کے دین کو بدلنا چاہا، تو میرے آپ کے جد امجد امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے پورے گھر کی قربانی دی. اسی طرح سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترک خواجہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر پوری فوج لا کر اس کی نسل کشی کر دی. تو یاد رہے انشاءاللہ یہ مزار، یہ ان کے تذکرے، یہ ان کے بچے قیامت تک یاد رکھیں گے، بھولنے نہیں دیں گے.
اچھا میں اب حضرات سے ایک بات پوچھتا ہوں، انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو قبر کو سجدہ کرتا ہو؟ اور ہم اپنے اندر ایسے شخص کو چھوڑیں گے جو خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہو؟ نہیں چھوڑیں گے. لیکن پھر میں آل سعود کو اور ان کے پاکستان کے اندر ماننے والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 8 شوال جس طرح تم لوگوں نے یوم انہدام جنت البقیع کا وہ ناپاک حرکت کی، وہ ناپاک حرکت یہ اولاد رسول نہیں بولے گی. اور تم لوگوں نے فتویٰ دیا کہ یہاں پر شرک و بدعت، یہاں پر لوگ سجدے کرتے ہیں قبروں کو. ہم یہاں پر خود قبر کو سجدہ نہیں کریں گے ورنہ کرنے دیں گے. لیکن جب ہم قبر کو سجدہ نہیں کریں گے تو جس طرح تم نے وہ ناکام کوشش کی اہل بیت کے قبروں کو مٹانا چاہا، ہم ہرگز اہل بیت کے نام و نشان کو مٹنے نہیں دیں گے. میرے آباء و اجداد کے نام و نشان رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے مزارات ہیں، ان سے بڑے بڑے مزار بنائیں گے. اسی چند ایک سال پہلے یہاں پر ہمارے ایک سید کے کون سے تھے میں بھول گیا ہوں، اس کے قبر کو مٹانے کی کوشش کی. یہ آل سعود کی وہ ناپاک حرکت اور ان کے ماننے والے پاکستان کے اندر سادات کے نام مٹانا چاہتے ہیں. وہ سادات کے نام تمہارے ابا یزید نے بھی نہیں مٹایا. ایک طرف سے 72، دوسری طرف سے 9 لاکھ جمع ہو کر تم نے امام حسین کا نام نہیں مٹا سکے. آج اتنے بڑی تعداد کے اندر سادات موجود ہے، تم کیا سادات کا نام مٹاؤ گے؟ اور نہیں مٹنے دیں گے انشاءاللہ. مجھے اکثر یہ ہمارے سید بولتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں دیوبندی ہوں. الحمدللہ میں دیوبندی ہوں. وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے میرا 2014 میں فراغت ہے اور تبلیغی جماعت میں سال بھی لگایا ہے. لیکن پھر ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمیں تقسیم کرنا چھوڑ دے، ہمیں تقسیم نہ کرے. میں جہاں رہتا ہوں، جہاں ضلع شانگلہ، وہاں پر ہم 400 گھر ہیں. وہاں پر ہمارے ایک ڈپیو صاحب ہے مختار شاہ نقوی صاحب، ان کے پاس لوگ آئے بھائی ان کو تورغر کے اوپر بند کر دیا جائے، یہ علی تشیع ہے، فلانا ہے، ڈنگانا ہے. تو پھر شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ عزت دے، ان سے کہا، پھر بہت ساری باتیں پوچھی. پھر مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ آپ کے خلاف اس طرح باتیں کرتے ہیں. میں نے بولا شاہ صاحب آپ بھی سید ہیں، میرے پاس بغل میں بیٹھا ہوا بھی سید ہے اور میں خود بھی سید ہوں. لیکن آپ کو سوچنے کی بات، سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ ان کو شیعہ کہا، اس دوسرے سید کو بریلی کہا اور مجھے دیوبندی کہا. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایک ایسے ناپاک عزائم کو یہاں اپنے اندر آنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن پھر ان نکات کے اندر میں نے چند باتیں لکھی ہے. پھر ایک امت کو اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر پاک نے ایک پیغام دے کر بھیجا تھا اس امت کے لیے. وہ حدیث ثقلین ہے، آپ سب نے سنا ہوگا. حدیث ثقلین سنیے نا. چلو ان کے ایک نقطے کے اوپر آپ کو بات کرتا ہوں، ایک نقطے کے اوپر. ان میں سے ایک نقطہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، زید بن ارقم سے روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بہت ساری سیاہ ستہ میں بھی ہے، ترکت فیکم الثقلین، میں اس کائنات کے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. فاستمسکوا، مضبوطی سے پکڑیں گے، واعتصموا بحبل اللہ. اور پھر اس کا اگلا جملہ، اس کا اگلا فقرہ رسول خدا کا، وآخرهما عطرتی اے اہل بیتی. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. قرآن کے بارے میں پیغمبر پاک نے ایک مرتبہ فرمایا تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں 3 مرتبہ فرمایا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی، اگر کوئی نشے کی حالت میں بھی ہو قرآن کا احترام کرتا ہے، اگر کوئی پاگل بھی ہو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے،
لیکن پیغمبر پاک نے صاف فرما دیا کہ میری اولاد 3 مرتبہ، اور پھر اس 3 مرتبہ بتانے کے بعد بھی امت نے ان کا کوئی خاطر نہیں رکھا، یہاں تک کہ کربلا رونما ہوئی اور حضور کے سارے اولاد کو ذبح کر دیا اس امت نے۔ حضور علیہ السلام کے ان الفاظ کا کسی نے بھی خیال نہیں رکھا ان الفاظ کا خیال۔ قرآن کے بارے میں 1 مرتبہ فرمایا، اپنی اولاد کے بارے میں 3 مرتبہ فرمایا، لیکن پھر بھی قرآن کا احترام قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن ان کے اولاد کو پس پش ڈال دیا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سر پہ بٹھاؤ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ چھوؤ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کتابوں کے اندر قرآن و حدیث کے اندر آل محمد کے تذکرے ہیں، یہ ان کو سناؤ تاکہ ان کے اندر وہ حسینی خون پیدا ہو جائے، ان کے اندر وہ درد پیدا ہو جائے، ان کے اندر وہ مقام آ جائے، ان کے اندر وہ غیرت پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر میں امام حسین کی زندگی پڑھوں گا، ان کی قربانیوں کے بارے میں مجھے پتہ چلے گا، تو میں کبھی بھی اپنے نام میں سید اور شاہ رکھ کر کی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھ پہ الزام لگے گا تم تو حسین کا بچہ ہو، ان کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ لیکن یاد رکھو، ہم سے وہ اسباب، ہم سے وہ تاریخ چھین لیا گیا ہے۔ آج کل کے سادات بکریوں میں شیر کی طرح بکریوں میں ریوڑ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سادات کا مقام کیا ہے۔ اور پھر آپ اکثر سنتے ہو کہ بھئی سادات کا کام کیا ہے؟ سادات کا کام علم ہے، سادات کا کام درس و تدریس ہے۔ اسی لیے 1-2 ٹکے کا ملا ایک علی کے نام لینے والے کو، حسین کے نام لینے والے کو کیا بولتا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ شاہ صاحب بیٹا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، اگر آپ کہیں کہ میں سید ہوں، فوراً آیات پڑھتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہو۔ یہاں پر سید کا نام نہیں ہے قرآن میں، یہاں پر قرآن میں سید کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ پھر آگے سے سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو قرآن ہے، اور قرآن سے انکار تو کفر ہے۔ لیکن علم ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کروں گا آپ کو۔ قرآن کی تفسیر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویدار ہو، تقوی والا ہو۔ لیکن اسی قرآن کے اندر ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو تقوی، بنیادی تقوی یہ ہے کہ حسین اور یزید کے اندر فرق پیدا ہو۔ بنیادی تقوی یہ ہے دلوں کا تقوی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبند کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے حدیث کی، اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث اپنے کتاب ریاض الصالحین میں لکھتا ہے، اور اس میں اس باب باندھا ہے باب و اکرام اہل بیت و تعظیم ہے۔ اہل بیت کے اکرام اور تعظیم کے اندر جو باب باندھا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، کائنات مانے کہ اس میں پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا فرمایا، ماننا پڑے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ماننا پڑے گا۔ اور پھر یہ سارے شعائر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شاعر اور نشانیوں کی احترام اور تعظیم واجب ہے، فرض ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ پھر فرمایا اسی طرح اولاد رسول، اہل بیت، اسی طرح شاعر اللہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیدا تو علی سے کیا، لیکن کائنات کو پتہ ہے اور بتا دیا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے، اور یہ سلسلہ چلا دیا اماں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین سے۔ اسی لیے فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آیات مبارکہ تم جن کے اوپر فٹ کر رہے ہو،
اس آیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سادات آل محمد تو شعائر اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. جو تقوی آپ دیکھتے ہو، لمبی پگڑی، لمبی داڑھی اور 5-6 یہاں تک ٹخنوں تک لانا، یہ خیروں میں دیکھو، سادات میں نہ دیکھو. دوسری بات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس امت نے ہمارا خاطر رکھا ہے؟ نہیں رکھا. اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی زبانوں سے، ان کے حلقوں سے، ان کے دل دماغ سے آل محمد، حسین، علی، فاطمہ اور ان کے اصحاب کے نام نکالے جائے. ہم نہیں نکالنے دیں گے. اور پھر ان تمام تر پیغمبر پاک کے ارشادات کے بعد بھی کربلا رونما ہوئی. اور پھر یہ اسی حدیث کے روح سے، حدیث ثقلین کے، کہ اس امت کو اللہ رب پیغمبر پاک نے 2 چیزیں امانت کر کے گئے ہیں. ان میں ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، دوسرا ہے ان کی اولاد عطرت اہل بیت. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جب مدینہ پہنچی تو دختر عقیل بن ابی طالب اپنے گھر سے نکلی اور بنو ہاشم کی عورتوں کے ساتھ اور چیخ کر چلا کر کہنے لگی. اس کے عربی میں چند اشعار ہے، ان میں سے پہلا شعر یہ ہے ماذا تقولون اذا قال النبی لکم. تم لوگوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، ان کے اہل کے ساتھ، ان کے اولاد کے ساتھ. ماذا تقولون اذا قال النبی لکم. آپ کیا کہیں گے جب قیامت کے دن نبی تم سے پوچھے گا ماذا فعلتم وانتم خاطر الامم. تم تو آخر امت تھی، تم لوگوں نے میرے اولاد کے ساتھ کیا کیا. ماذا فعلتم وانتم آخر الامم. تم لوگوں نے کیا کیا، تم تو آخری امت تھی. میں نے تو وصیت کی تھی کہ میری اولاد کا احترام، میرا اولاد کا خیال کس نے رکھا ہے. اور پھر فرمایا بِأَهْلِ بَيْتِي وَأَوْلَادِي وَعِطْرَتِي مِنْهُمْ أُسَارَ وَمِنْهُمْ زَرَقُوا بِدَمٍ. ان میں سے میری اولاد کو تم لوگوں نے قیدی بنایا اور میری بعض اولاد کو تم لوگوں نے قید کر کے رکھا ہے. اور پھر فرمایا مَا كَانَ ذَاكَ جَزَائِي مَا كَانَ ذَا جَزَائِي إِذَا نَصَحْتُ لَكُمْ. پیغمبر پاک قیامت کے دن اس امت سے پوچھیں گے میری اس نصیحت کی جزا یہ تھی، میرے اس فرمان کی جزا یہ تھی، یہ جزا تھی ان تخلفون بسوء فی سبیل رحمی، کہ تم میرے بعد میری اولاد کے ساتھ یہ کاروائی کرے گو، یہ نظریہ کرو گے اور یہ ظالموں والا کارنامہ اور یہ تشدد اور ظلم، یہ قیامت کے دن پیغمبر پاک پوچھیں گے نہیں. اور پھر فرمائے حدیث کی ایک مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤں گا. تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے جگہ کریں. کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام مدعی ہوں گے، دعویٰ کریں گے اپنی اولاد کے خون کو لا کر، اور پھر اللہ تعالیٰ قاضی گئے ہوں گے، فیصلہ کریں گے. تو آپ بتاؤ اس وقت پتہ چلے گا حسینی اور یزیدی کا. جب حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ پہلے صحابی حضرت ابوبکر سے لے کر آخری صحابی تک، سب کے سامنے اللہ رب العزت سے اس بات کی دعویٰ پیش کریں گے کہ اللہ میری امت نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا، تو پھر کیا کریں گے اس وقت پتہ چلے گا. 2-4 آدمی ہو رہا کیا جاوڑ. آج کل جتنے بھی دشمن ہیں، اسی طرح دشمن کے وہ سادات کے نام کو مٹانے کے در پہ ہے. تو پھر میں ان سے کہوں گا میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پر جان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے بس وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے بس وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے.
اور جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، آج نہیں کل پرسوں انشاءاللہ یہ پوری کائنات حسین حسین کرے گا اور یزیدیت ختم ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ پوری کائنات کے اندر یہ میں بہت ساری باتیں ہیں آپ لوگوں سے کرنے کی، بس آخری شعر پر اپنی اتفاق کروں گا، وہ بہت ساری باتیں میں نے کرنے، انشاءاللہ پھر کبھی ایسا پروگرام ہوا تو پھر انشاءاللہ کریں گے۔ اور پھر ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی کسی سے فتووں سے ڈرنا نہیں ہے، کسی کے فتووں سے ڈرنا نہیں ہے، ہمارے اوپر فتوے لگا کر ہمیں ڈرا کر یہ اسلام اور کفر کسی کے منہ میں نہیں ہے اور کسی کے چہرے پر بھی نہیں لگا، ہم کسی کے فتووں سے نہیں ڈریں گے۔ اور دوسری بات جو سادات کا بنیادی مقام ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آسمان کے غرق ہونے کی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے رکھے ہیں، اس طرح زمین اس وقت تک غرق نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد ہوگی۔ ہم ہر جگہ سالس بن کے رہیں گے، لڑنا جھگڑنا شور شرابہ سادات کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، اچھا عقیدہ اور ایک بلند شان کے ساتھ رہیں گے سادات، جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے زندگی گزاری، جو ہمارے 12 ائمہ کرام گزرے ہیں ان کے سیرت کو پڑھ کر جب تک وہ اپنے اندر لائیں گے نہیں ہے اس وقت تک یہ کامیابی نہیں ملے گی۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ہم کسی فتوے سے نہیں ڈریں گے، خوشی سے، اور پھر ہمارے سادات جو جس طرح کسی اور کے باتوں میں آئے ہیں الحمدللہ ہم کسی کی فتووں سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور دوسری بات جس طرح ہمارے اوپر پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ اصحاب رسول کے بہترامی، اصحاب رسول جتنے بھی ہیں وہ حضور علیہ السلام کی محنت کا ثمرہ ہے، اور پھر جو حضور کی محنت کے ثمرے کو بری نظر سے دیکھے گا وہ میرے اور آپ کے نانا حضور علیہ السلام کے ثمرے کو، محنت کو برا دیکھنا ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں کریں گے۔ تو فتووں سے نہ ڈرتے ہوئے آپ کو آخری شعر سناؤں گا۔ ہر ایک جابر سے انکاری رہے گی، ہر ایک جابر سے انکاری رہے گی، محبت حمد ہے جاری رہے گی، یوں ہی ذکری علی کرتا رہوں گا، یوں ہی ذکری علی کرتا رہوں گا، میری تلوار درداری رہے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کا ڈرامہ نچاتے ہوئے، اہل بیت کیا محبت کرتے ہوئے ان کا ڈرامہ نچاتے ہوئے سادات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان سے بھی کہوں گا بھلے تم جس قدر آنسو بہالو، بھلے تم جس قدر آنسو بہالو، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، بھلے تم جس قدر آنسو بہالو، اداکاری رہے گی۔ والسلام۔